امتحان سر پر تھے، ہماری کوئی خاص تیاری نہیں تھی۔ تائی اور امی نے میرے بھائی احسن سے کہا کہ تم ان دونوں کو میٹرک کی تیاری کرا دو۔ کیوں فرحانہ روز شام کو ہمارے گھر آنے لگی۔ بھائی احسن نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا اور سبق یاد کرنے کی کچھ آسان اور مفید باتیں بتا دی۔ انگریزی کے ساتھ ساتھ وہ ہم کو حساب کے سوالات بھی سمجھاتے تھے۔ ہم دونوں تقریباً روزانہ شام کو 3 گھنٹے بھائی جان سے پڑھتے تھے۔ اسی دوران بھائی جان کے دل میں فرحانہ کی معصومیت نے گھر کر لیا۔ انہی دنوں امی جان ان کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی، لہٰذا بھائی نے ضروری سمجھا کہ میرے ذریعے سے امی کو اپنے دلی جذبات سے آگاہ کر دیں۔ میں نے امی کو بتایا کہ احسن بھائی فرحانہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے لیے کہیں اور لڑکی دیکھنے نہ جائیں۔ دراصل ابو اور تایا کی بھی یہی خواہش تھی کہ فرحانہ کا رشتہ احسن سے ہی ہو، لیکن امی اور تائی اس بندھن سے گریزاں تھی۔ جب بیٹے کی رضا اور مرضی سے میں نے ان کو آگاہ کیا تو وہ تھم گئی۔ ظاہر ہے فرحانہ میں کوئی کمی نہ تھی، تاہم یہ قدرتی بات ہے، جب جٹھانیاں دیورانیاں عرصے تک ایک ساتھ رہتی رہی ہوں تو کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آپس میں رہتے ہیں۔ بتاتی چلوں کہ شادی کے بعد بہت سال امی ابو تایا تائی ایک ساتھ ایک گھر میں رہائش پذیر رہے تھے۔ جب دادی کا انتقال ہو گیا اور ہم بچے بھی باشعور ہو گئے تو دونوں بھائی علیحدہ گھروں میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ہم دونوں نے امتیازی نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو تائی اور فرحانہ میرے بھائی کا شکریہ ادا کرنے ہمارے گھر آئی۔ شام کا وقت تھا، میں فرحانہ کو لے کر چھت پر چلی گئی۔ باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ اگر ہم تمہارا رشتہ احسن بھائی کے لیے مانگ لیں تو کیسا رہے گا؟ وہ مسکرائی اور شرما کر منہ چھپا لیا۔ میں تمہاری مرضی معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس طرح شرما کر منہ نہ چھپاؤ، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو تاکہ میں امی کو تمہارے گھر جانے کا کہوں۔ وہ بولی، یہ تو تم نے میرے دل کی بات مجھ سے پوچھی ہے، مجھ کو احسن اچھے لگتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر میں خوش ہو گئی، جیسے میرے سر سے بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے دن وہ آئی تو میں نے ان دونوں کو بات کرنے کا موقع دیا اور چائے بنانے کا بہانہ کر کے ان کے درمیان سے اٹھ گئی۔ جب چائے بنا کر لائی تو دیکھا وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ احسن بھائی اپنی اس تایا ذات میں دلچسپی لیتے ہیں، مگر وہ لڑکی تھی اور بھائی بھی شرمیلے تھے، چاہنے کے باوجود اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اس رشتے میں دونوں کی رضا تو شامل تھی ہی، لہٰذا میں نے امی کو راضی کر لیا اور تائی کے گھر بھیجا کہ وہ رشتے کی بات کریں۔ کچھ پسو پیش کے بعد تائی نے حامی بھر لی اور بات چیت طے ہو گئی۔ پھر منگنی کا مرحلہ آیا، منگنی بھی دھوم دھام سے ہو گئی۔ منگنی کے فوراً بعد ہی تایا جی نے شادی کا مطالبہ کر دیا۔ احسن بھائی نئے نئے برسر روزگار ہوئے تھے، امی چاہتی تھی جس طرح منگنی دھوم دھام سے کی ہے شادی بھی دھوم دھام سے ہو، لہٰذا انہوں نے 2 سال کی مہلت مانگی تاکہ اچھی بری اور زیور بنا سکیں، مگر تایا جی دل کے مریض تھے، چاہتے تھے جلد اس فرض سے سبق دوش ہو جائے، لہٰذا انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ یا تو لڑکی کو بیاہ کر لے جاؤ ورنہ میں بات ختم کر دیتا ہوں اور زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا۔ تایا جی کی اس بات سے ہم سبھی پریشان ہو گئے۔ فرحانہ اور احسن بھائی کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ابو نے کہا، ٹھیک ہے، ہم شربت کے گلاس پر نکاح پڑھوا کر لڑکی کو رخصت کر دیں گے۔ اس پر تائی بگڑ گئی، کہنے لگی کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، شادی میں تو خوب دل کے ارمان نکالوں گی، آپ کو خوب اچھی بری لانی ہوگی اور زیور بھی 20 تولے سے کم نہ ہو اور شادی بھی دھوم دھام سے ہوگی۔ اب اگر آپ کو منظور نہیں تو نہ صحیح۔ اور ابو کہتے تھے کہ میں ایک معمولی تنخواہ دار ملازم ہوں، تمام عمر بچوں کو روکھی سوکھی کھلائی ہے، میری آمدنی حرام کی ہوتی تو اتنا جمع کیا ہوتا کہ میرے تمام دلدار دور نہ ہو گئے ہوتے۔ احسن بھائی کو ملازمت ملی، جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے تھے، ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ 2 تولے سونا خرید سکتے، 20 تولہ خرید کر زیور بنوانا تو اس دور میں شیر لانے کے برابر تھا۔ تائی کے مطالبوں سے ہم لوگ بہت مشکل میں پھنسے ہوئے تھے کہ انہی دنوں ابو کی بڑی بہن لاہور سے آ گئی۔ انہوں نے ہمارا مسئلہ سنا تو تایا کے گھر جا کر ان پر برس پڑی، کہا کہ تم لوگوں کو لحاظ نہیں ہے، ایک باپ دادا کی اولاد ہو کر کیسی غیروں جیسی شرطیں لگا رہے ہو، نہ تو فرحانہ ان کے لیے دوسری ہے اور نہ احسن تمہارے لیے غیر ہے۔ غرض انہوں نے بھائی اور بھابھی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور ان سے منوا کر دم لیا کہ وہ فرحانہ اور احسن کی شادی سادگی سے کر دیں۔
وہ خاندان میں سب سے بزرگ اور قابل احترام تھی۔ دادی کے بعد بھائیوں نے ان کو ماں کی جگہ احترام کا درجہ دیا تھا۔ طے پایا کہ احسن اور فرحانہ کا نکاح سادگی سے کر دیا جائے اور سال بعد رخصتی اچھے طریقے سے کی جائے تاکہ کچھ پیسے بری اور زیور کے لیے پس انداز ہو سکے۔ ابو امی نے اس فیصلے کو قبول کر لیا اور زیادہ خرچہ کیے بغیر بچوں کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ یہ ایک بڑی ٹینشن تھی جو دور ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ بے شک وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، لیکن یہ وقت احسن اور فرحانہ کے لیے تو صدیوں جیسا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں صدیوں سے رواج ہے کہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو جائے لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے پردہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہ معاملہ ہوا۔ فرحانہ کی احسن بھائی سے ملاقاتیں اور باتیں پابند ہو گئی، بس اس رواج نے ان دونوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہی دنوں کینیڈا سے میری چھوٹی پھوپھو آ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ فہد نے جب پہلی بار فرحانہ کو دیکھا تو وہ اس پر فرفتہ ہو گیا۔ ویسے بھی یہ لوگ فہد کے لیے لڑکی دیکھنے آئے تھے۔ لڑکی تو گھر میں مل گئی، لیکن ان کو جب علم ہوا کہ فرحانہ کا نکاح احسن کے ساتھ ہو چکا ہے تو ان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان کو محبت ضرور ہوتی ہے اور محبت کی خوشبودار بیل ہر انسان کو پلک جھپکتے ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص اپنی شاطرانہ چالوں سے دو انسانوں کے درمیان جدائی کا سبب بن جاتا ہے۔ خبر نہیں فہد کیسا جنونی تھا جس نے فرحانہ کو حاصل کرنے کے لیے احسن اور فرحانہ دونوں کی خوشیوں کو برباد کر دیا۔ فہد اور اس کی ماں 4 ماہ کے لیے پاکستان آئے تھے، لیکن ان 4 ماہ میں انہوں نے ہم غریبوں کی بساط ہی لوٹ کر رکھ دی۔ فہد ایک بااعتماد، چرب زبان اور خوبصورت نوجوان تھا۔ ہنسنا ہنسانا اس کو آتا تھا۔ وہ انتہائی دلچسپ اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ سارے گھر والوں کو لبھاتا، کھیل میں الجھا لیتا اور گھر میں رونق میلے کا سما باندھ دیتا۔ آنن فانن وہ گھر کے ہر فرد میں مقبول ہو گیا۔ جب وہ ہمارے گھر آتا ہم کھل اٹھتے، سبھی اس کے ساتھ باتیں کر کے خوش ہوتے۔ جو رشتہ اس کا مجھ سے تھا وہی فرحانہ سے تھا۔ اس کی ماں ہم دونوں کی پھوپھی لگتی تھی، لہٰذا کبھی وہ تایا کے گھر ہوتا اور کبھی ہمارے گھر۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو منہ پر دوست مگر پیٹھ پیچھے چھرا کھونپ دیتے ہیں۔ فہد بھی ان میں سے ایک تھا۔ اس نے فرحانہ کو حاصل کرنے کے لیے رفتہ رفتہ جال پھیلانا شروع کیا۔ اس نے تایا جی کو ایسی باتیں کہی جو ہم نے ان کے بارے میں کبھی نہ کہی تھی۔ ساتھ ہی ان کے پیر پکڑ کر منت کی کہ پلیز تایا جی، آپ چاچا والوں کو میری کہی باتیں نہیں بتائیے گا، ورنہ وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور میرا یہاں رہنا دوبر ہو جائے گا۔ البتہ جب واپس کینیڈا چلا جاؤں بے شک آپ تصدیق کر لینا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ ابو کو بھی اس نے اسی طرح کی باتیں کر کے پریشان کیا، پھر اسی طرح پاؤں پکڑ کر منت کی کہ ابھی یہ باتیں تایا سے نہ کہنا، ورنہ ہمارے یہاں آنے کی خوشی خاک میں مل جائے گی۔ میں چلا جاؤں تو بعد میں بے شک بتا دیجیے گا۔ ہم لوگ فہد کے منہ سے تایا اور تائی کی کہی ایسی باتیں سن کر دم ساتھ لیتے۔ یوں اس نے ہم سے منسوب کر کے بہت سی باتیں فرحانہ کے گھر کہی اور ان لوگوں کے دل ہم سے برے کر دیے۔ یہ سب بہتان طرازی تھی اور ان باتوں کا ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مثلاً امی ابو کے بارے میں کہا کہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے جلد بازی کی احسن اور فرحانہ کا نکاح کر دیا۔ اب ہم یہ رشتہ کر کے پچھتا رہے ہیں کیونکہ احسن نے ایک امیر گھرانے کی خوبصورت لڑکی پسند کر لی ہے جو جہیز میں کار، بنگلہ اور بہت کچھ لائے گی۔ وہ احسن بھائی کے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے اور اس کا باپ بڑی پوسٹ پر ہے۔ لڑکی کا نام شیری ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو بے شک احسن بھائی کے دفتر جا کر تصدیق کر لیں۔ یہ تو سچ تھا کہ شیری احسن بھائی کے دفتر میں اچھی پوسٹ پر تھی، خوبصورت تھی، لیکن احسن کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہی کوئی اس قسم کا چکر تھا۔ احسن بھائی کے دفتر جاتا تھا، اس نے وہاں اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے ذہن میں ایسی کہانی بنائی کہ جس نے فرحانہ اور اس کے والدین کے دل خراب کر دیے۔ یہی نہیں، اس نے دفتر میں شیری سے بات چیت کی، جان پہچان بنا لی اور جانے کیا بات کہی کہ فرحانہ کو فون کرتی اور احسن کے بارے میں وہی کہتی جو فہد اس کو کہنے کی درخواست کرتا۔ میں سمجھ نہ سکی اس نے شیری کے ساتھ کس قسم کی دوستی گانٹ رکھی تھی کہ اس لڑکی کو بھی شیشے میں اتار لیا تھا۔ فرحانہ کا تو احسن سے بات کرنا تک ممنوع تھا۔
وہ भला किस तरह इस मामले की छान फटक करती या एहसन भाई से पास पड़ोस करके गलत फहमी दूर करती। होते होते अंदर ही अंदर दोनों घरानों में बदगुमानियां और गलत फहमियां बहुत बढ़ गई। दिलों में नफरत और दूरियां जड़ पकड़ती गई। दोनों घरानों के अफराद ऊपर से तो अखलाक से मिलते, लेकिन दिलों में रंजिश थी। एक दूसरे से मुंह पर कुछ नहीं कहते थे कि तुम लोगों ने हमारे बारे में अपने घर बैठे ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों की हैं। फहद साहब तो वैसे ही दोनों घरानों में हदिल अजीज और चहीते भांजे बने हुए थे। किसी को जरा भर भी ये गुमान ना गुजरा कि ये भांजा ही फितना फैला रहा है और इसका असल मकसद क्या है। अपने मकसद के बारे में तो इस चालाक ने किसी को हवा तक न लगने दी थी। फिर यहाँ तक नौबत पहुंची कि हमारा फरहाना के घर जाना बंद हो गया। यहाँ तक कि जब हम अपने रिश्ते की फूफी के घर दावत में गए, जहाँ फरहाना भी आई हुई थी, उसने मुझसे बात तक न की, बल्कि मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। भाई से तो वो वैसे ही पर्दा करती थी। फहद का असल मकसद तो फरहाना को अपने जाल में फंसाना था। वो अगर हमारे घर आती रहती या हम उनके घर जाते रहते तो फहद की बातों का पोल खुल जाना ऐन मुमकिन था। तभी उसने ये स्कीम सोची थी। यूं ऐसी सर्द जंग चल पड़ी कि दिल कोसों मील दूर हो गए, मगर फहद का पोल किसी ने भी ना खोला। कुछ गलती हमारी भी थी कि उसकी मक्कारी को ना समझ सके। यही समझते रहे कि अगर वो हमको ताया और ताई की कही बातें आकर बताता है तो खैर ख्वाही कर रहा है और सच ही बता रहा है। आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसने एहसन भाई के खिलाफ फरहाना के दिल में गलत फहमियां डालकर खुद अपनी मोहब्बत का झंडा गाड़ दिया। कुछ दिनों में ही फरहाना के वालिद ने मेरे अब्बू से फरहाना की तलाक का मुतालबा कर दिया। अम्मी अब्बू भी खार खाए बैठे थे। उन्होंने भाईजान को हुक्म दिया कि तलाक नामे पर दस्तखत कर दो, हम जाकर इन लालची लोगों के मुंह पर मार आते हैं, जिन्होंने 20 तोले सोने और शानदार बरी की खातिर हमको इस कदर जलील किया है। मेरा फर्माबरदार भाई बेचारा घुट कर रह गया। पहली बार उसने हिम्मत से काम लेकर कहा कि इस हुक्म से पहले मुझे एक बार फरहाना से बात करने दीजिए, मगर वालिदैन की नादिर शाही हुक्म के आगे इसकी एक न चली और उसने दिल रेजा रेजा से तलाक नामे पर दस्तखत करके अबू जान के हवाले किया। यूं मेरे बेकसूर भोले भाले भाई के हक पर उस शातिर ने कमाल चालाकी से डाका मारा और पाकिस्तान में रहने की मुद्दत बढ़वाकर ताया जान को घेर कर फरहाना से शादी कर ली। ताया के सामने बहन का बेटा, जो फॉरेन नेशनल था, मौजूद था। इनको लगा कि एहसन से ज्यादा अच्छा फहद का रिश्ता है। ये लोग दौलत से भी माला माल हैं, तभी तो उन्होंने हमारी तरफ से दिल साफ करने की बजाय हंसकर फहद का रिश्ता कबूल कर लिया और गलत फहमियां दूर करने के बारे में कोई तरद्दुद ना किया। फहद और फरहाना की शादी के थोड़े दिनों बाद ही फहद का वीजा खत्म हो गया। अब इन दोनों का वापस जाना लाजिम था। तय ये हुआ कि फरहाना का पासपोर्ट बनवाकर फोटोकॉपी ले जाते हैं, कुछ अरसे के बाद बुलवा लेंगे। लेकिन वहां गए कई माह गुजर गए, वीजा ना आया। जैसे वो फरहाना को अपने पास बुलवाने वाली बात को भूल ही गए हों। इधर फरहाना शोहर के पास जाने के इंतजार में दिन गिन रही थी। एक दिन हमको किसी तकरीब में एक औरत और लड़की मिली। उन्होंने बताया कि कनाडा में हम आप लोगों के रिश्तेदारों के करीब में रहते हैं और फहद ने वहां शादी कर रखी है। इसके तो 2 बच्चे भी हैं। वाले साहब ये सुनकर सकते में आ गए। वो इसी वक्त ताया जी के घर गए। फरहाना और फहद की शादी के काफी अरसे बाद वो पहली बार अपने बड़े भाई के घर जाकर इनसे मिले थे। उन्होंने ये खबर सुनाई। फरहाना इस इत्तला को सुनते ही बेहोश हो गई थी। इस दौरान तमाम पिछली बातें की गई और फहद की लगाई बातों की तस्दीक भी की गई, तो तमाम बातें गलत साबित हुई। अब्बू अम्मी ताया ताई सबने कस्में खाई कि हमने तो ये बातें कभी कही ही नहीं। अब दोनों भाई अफसोस में थे कि हमने दिलों में कदूरत पालने के बजाय एक दूसरे को फहद से सुनी हुई बातें बताकर तस्दीक क्यों न कर ली, जो इतना बड़ा सदमा झेलना पड़ा। ताया सख्त गुस्से और सदमे में थे। उन्होंने कनाडा फोन करके अपनी छोटी बहन से बात की और इनसे फहद की शादी के बारे में पूछा, तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। ये भी बताया कि मुलाजमत के सबब वो दूसरे सूबे में रहता है और कभी कभार छुट्टियों में आता है। मैं उससे फोन करके पूछूंगी। वो क्या पूछती, मुतअद्दिद बार पूछा, मगर वहां से कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। अब दूसरे मुल्क का मामला था तो लटक गया।
4 سال اسی طرح ان کے انتظار میں گزر گئے۔ آخر بڑی پھپھو کاغذات لے کر کینیڈا گئی اور چھوٹی پھپھو پر زور ڈالا کہ بسانا ہے تو بساؤ ورنہ طلاق دو۔ ایک تو بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، اوپر سے چپ سادھ لی ہے۔ کیا لڑکی کی زندگی یوں ہی برباد ہوتی رہے گی؟ خبر تو صحیح تھی، فہد نے وہاں شادی کی ہوئی تھی اور 2 بچے بھی تھے۔ بڑی پھپھو طلاق کے کاغذات پر دستخط کروا کے لے آئی۔ احسن بھائی کا ایسا دل ٹوٹا تھا کہ شادی کا نام نہ لیتے تھے۔ بہرحال قسمت میں ان کی فرحانہ ہی لکھی گئی تھی، تو انہوں نے والدین کے سمجھانے سے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا۔ نکاح تو ہو گیا مگر وہ پہلی سی بات نہ رہی تھی۔ پھر بھی خاندانی شرافت کا ہاتھ انہوں نے پکڑے رکھا۔ وہ بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ آج فرحانہ میری بھابھی ہے اور ان کے 3 بچے ہیں۔ وہ بھائی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ تاہم جو داغ فہد نے لگایا تھا وہ تو باقی ہے۔ یہ گھاؤ بہت گہرا ہے اور کبھی کبھی ہرا ہو جاتا ہے، اور اس گھاؤ کا مرہم احسن بھائی کے بچے ہیں جو اس کی جلن کو محسوس نہیں ہونے دیتے۔